آپ کو پتہ چلے کہ پولیس نے کیسے اپنا جو سی ٹی ڈی نے کام کیا ہے، انٹیلیجنس اداروں نے کیسے کام کیا، اس لیے چاہ رہے تھے رائٹ۔ آپ کی مہربانی۔ یہ جو چائنیز پر ایئرپورٹ کی حد میں حملہ ہوا تھا، یہ اس کے حوالے سے مورخہ 6/10/2024 پہ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کی حدود میں 11:02 پہ چائنیز کا ایک قافلہ گزرا تھا، اس پر ایک دہشت گردوں نے خودکش حملہ کیا اور اس میں 2 چائنیز جاں بحق ہوئے، ایک پاکستانی جاں بحق ہوا، 21 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اور اس کی جو ذمہ داری تھی وہ بی ایل اے نے اسی ٹائم پر انہوں نے قبول کی تھی اور ایک لیٹر جاری کیا تھا، جو آپ سب لوگوں کے شاید پریس وغیرہ میں اس ٹائم ہی آ گیا تھا آفٹر کچھ ٹائم کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو حملہ آور خودکش وہ شاہ فہد عرف آفتاب، انہوں نے ان کا نام دیا تھا۔ اور جب وہاں پر ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کی، ہماری سی ٹی ڈی اور دوسرے انٹیلیجنس اداروں نے، تو وہاں پر ایک چیچس نمبر ملا گاڑی کا، اور اس چیچس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نمبر پلیٹ ملی جس کا نمبر KW0375 تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر اور سرچ ہوا تو خودکش بمبار کی جو ایک ہاتھ تھا، وہ جو ہینڈ بریک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ وہاں پر پڑا ملا، جس سے اس کی جب فنگر پرنٹس لیے تو پتہ چلا کہ یہ فہد ہی ہے۔ اور فردر جب انویسٹیگیشن ہوئی، جو نمبر پلیٹ تھی یا گاڑی کا چیچس وغیرہ تھا، تو اس کی جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی اور ایویڈنس کلیکشن ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ گاڑی جو ہے کوئی ایک ان کے ساتھ اور رکشہ والا بھی تھا، جو کہ جس کا نام فرحان تھا، وہ اس کے ساتھ 2 اور اس کے اکمپلس سے محمد شریف، وہ بھی ان کے فرحان اور محمد شریف اس کے ساتھ جو گاڑی کی خرید میں تھے، وہ یہ لوگ شامل تھے۔ اور گاڑی جو ہے جب وہاں سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارے پاس آئی جی آفس میں یا سی ٹی ڈی کی جو مین آفس ہے، اس میں جو ڈیٹا کلیکشن ہے تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ گاڑی اس کے نام پر ہے اور یہ نمبر ہے۔ اور جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ ایک شو روم سے لی گئی ہے کراچی میں، اور تقریباً اس کی قیمت جو تھی 71 لاکھ روپیز تھی، اور وہ انہوں نے تھرو بینک ٹرانسفرز، وہ ہب سے، یہ کوئی بینک ہے اس وہاں سے ٹرانسفرز ہوئے ہیں، جس کے اگر یہاں پر آپ دکھا دیں جو یہ چیچس پیچھے جائے، یہ دیکھیں یہ گاڑی کے چیچس نمبر ملا ہے اور نمبر پلیٹ ہوگی اگر میری رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو۔ اور یہ جو ہے یہ لوگ ہیں جو 3، ایک خودکش بمبار ہے اور اس کے ساتھ 2 لوگ ہیں جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ایک رکشہ ڈرائیور ہے جس کا نام آپ کو میں نے بتایا کہ فرحان ہے، اور دوسرے کا نام محمد شریف ہے، جن کو
اچھا اس کے بعد جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی اور یہ ٹیم ہب گئی تو وہاں پر جو جس کے اکاؤنٹ سے یہ ٹیرر فنانسنگ ہوئی اس کا نام سعید علی تھا اور بینک امپلائی فیسیلیٹیٹر تھا، بینک امپلائی کا نام بلال تھا، جو بھی ابھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ اور یہ وہاں سے ہی کلیکشن ان کی جو ہے اگر اکیوز کو دیکھیں گے یہ داڑھی کے ساتھ فہد نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ تو یہ وہاں پر فردر کلیکشن ہوئی اور یہاں سے پتہ چلا کہ یہ گاڑی کراچی سے 71 لیکس کی یہ انہوں نے خرید کی اور یہاں پر سے کیونکہ یقیناً ایک نیچرل چینل سے یہ خریدی گئی ہیں اور بینک چینل یوز ہوا تو کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا ہے اس پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر یہ گاڑی ہب گئی ہے یا ہب سے آگے کسی ایریا میں گئی ہے جہاں پر یہ پراپر اس کو انہوں نے بنایا ہے گاڑی کو، اور اس میں جو ہے جو مواد ہے وہ اس میں فٹ کیا گیا ہے، جس میں جو مواد یوز ہوا ہے یہ کیمیکل ہے جس کو ہم پینٹ کہتے ہیں، اور یہ وائٹ کلر کا کیمیکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ RDX مکس کرتے ہیں۔ تو یہ انیشلی جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ یوز ہوا تھا، اور تقریباً 30 to 40 kg اس کا وزن تھا۔ جو اس کی سائیڈ والے جو دروازے تھے یا سائیڈ سے جو بمپر والا ایریا تھا اس میں یہ فٹ کیے گئے کسی طریقے سے، اور وہاں سے پھر یہ 4/10/2024 پر 4 بجے کے قریب ہب سے یہ کراچی کی طرف آئے ہیں، اور یہ بھی ہمارا جو S4 ہے، شاید S4 ہی ہے، اس میں سے یہ اس کی فیشل ریکگنیشن، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو S4 پروجیکٹ ہے وہ جیسے وہاں سے گزرے ہیں تو یہ ایک خاتون کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے اور اس کا نام گلنساء ہے، شی از اریسٹڈ، اور اس کو انہوں نے اپنے ساتھ اس لیے لیا کہ وہ جب اگر کوئی خاتون ہوتی ہے کسی گاڑی میں تو کچھ رویہ اور اس کی چیکنگ وغیرہ کا تھوڑا سا مائلڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس خاتون کو اپنے ساتھ لیا ہے، اور شی از انڈر انویسٹیگیشن، اور امید ہے کہ کافی چیزیں اس سے اور نکلیں گی۔ اچھا اس کے بعد یہ ان کے ساتھ ایک جو مین ہینڈلر ہے وہ جاوید ہے، جو کہ ان کو سارا ہینڈل کرتا رہا ہے، اور اس جاوید نے ہی ساری ریکی کی ہے ایئرپورٹ کی، اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ انہوں نے لاسٹ جو اپنے DLA والوں سے جو بات چیت یا ویڈیو بھیجی ہے وہ یہاں میریٹ ہوٹل کے سامنے ایک گارڈن ہے، وہاں سے انہوں نے وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے، اور یہ جاوید ان کے ساتھ ہی ہے۔ پھر یہ جاوید اور شاہ فہد اور ان کے ساتھ ایک اور ہے جو کہ ماسٹر ہے اس میں یہ فکسیشن کرنے کا، تاکہ وہ آپریٹ ہو، تاکہ وہ جو بم ہے وہ بلاسٹ ہونے میں جب جو لاسٹ ٹائم ہو تو وہ کنیکشنز وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، تو ٹیکنیکلی وہ بندہ ہے، اس کا نام دانش نام ہے اس کا، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہے اس لاسٹ ایپیسوڈ میں، اور یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ شاہ فہد نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید، یہ جو مفلڈ ہے ماسک پہنا ہوا ہے یہ جاوید ہے، اور اس کو پہچانا ایسے گیا کہ جب کسی ایک جگہ پر اس نے ماسک اپنا اتارا ہے تو اس کے بعد یہ پتہ چلا ہے، پھر اس کی جب ڈیٹا لیا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جاوید ہے، اور جو اپنا یہ جاوید ہے اس نے جب لاسٹ جو آورس ہے 9 بجے کے بعد اس نے وہاں پر ایئرپورٹ کے ایریا میں پیدل گیا ہے، اور یہ جو 2 لوگ ہیں جو کہ اس کا آپریٹر ہے بوم کا اور اس کے ساتھ جو خودکش بمبار ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ باہر والے ایریا میں ہیں کہیں، اور اس کے بعد یہ اس کو ریکی کرتا رہا ہے جاوید کہ
کہ یہ اوپر فرسٹ فلور پر گیا یہ ایئرپورٹ کے، اور وہاں سے اس نے پھر فون کال کی ہے کہ بھئی اب یہ چائنیز یہاں سے نکل رہے ہیں اور آپ، تو یہ اس کے بعد جو ہے کہ تقریباً 11:02 پر یہ بم دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں جو بم دھماکہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ہینڈ بریک جیسے ہی انہوں نے کھینچی ہے تو خودکش بمبار نے، تو وہ ہاتھ اس کا وہیں رہ گیا ہے، باقی جو اس کا باڈی ہے وہ اس کی ختم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صرف اس کا اس کا جو فیس ہے یا وہ وغیرہ ختم ہو گیا، باقی تھوڑا دھڑ بچا ہے جو کہ شاید ایفیکٹ نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے، اور وہ ہاتھ اس کا رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے پتہ بھی چلا کہ یہ فردر جو ہم نے انویسٹیگیشن کی تو اس کو جو اصل میں پیچھے ہینڈلرز جو کام کر رہے ہیں دانش یہاں سے اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، دانش کے پیچھے ہمارے ادارے اور سی ٹی ڈی کام کر رہی ہے، وہ کیونکہ وہ بھی ایک مین آدمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گل رحمان ہیں یہ ان کا ایکچولی سینٹر پوائنٹ ہے جو پیچھے بی ایل اے کے لیے کام کر رہا ہے، اور بشیر زیب جو ہے وہ ہی از اے ہیڈ، وہ کسی فارن کنٹری میں سے ہی آپریٹ کر رہا ہے یہ سارے بی ایل اے کو اور ان چیزوں کو، اور جو جاوید یہ شاہ فہد کے ساتھ رحمان گل سینٹر پوائنٹ ہے، اور جو جاوید ہے جو کہ ان کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھی اریسٹ ہے ایسے ہی، اور اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ وشنے ہے کوئی، لیکن یہ وشنے اس کا نام شاید نہیں ہے جو ہم نے اس پر ورک آؤٹ کیا ہے، اور یہ کوئی اس کا کوڈ ورڈ ہے جو کہ یہ وہاں پر یوز کر رہا ہے، اور فردر جو ہے اس پر یہ تقریباً یہ چیزیں ٹریس آؤٹ ہو گئی ہیں، اور گلنسا اور یہ جو رکشا والا ہے یہ بھی اریسٹ ہے، اور جاوید جو محمد جاوید جو ہے اہل سمیر یہ بھی اریسٹ ہے، اور ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کورٹ آف لا میں بھی اس کو پروڈیوس کریں گے تاکہ یہ جا کر وہاں پر ان کا ریمانڈ وغیرہ لیا جائے، اور میں ویسے اپریشیٹ کروں گا ہماری اپنے سی ٹی ڈی کو، سندھ پولیس کو، کہ انہوں نے بہت بڑا یہ نیٹ ورک جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے، انفولڈ کیا ہے، اور یقیناً بہت افسوسناک ہے کہ چائنیز کا جو ایپیسوڈ ہے چائنیز کی جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہمارے لیے کیونکہ ہماری برادر ملک ہے ہمارے لیے کافی وہ اہمیت کے لائق ہے، اور اسٹریٹجیکلی بھی اہمیت ہے، اکنامکلی بھی ان کی اہمیت ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس کو، اور پریزیڈنٹ پاکستان نے، چیئرمین ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے، کیونکہ یہ کراچی سندھ گورنمنٹ ہے کراچی میں، اور یہاں پر یقیناً ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور سر یہ بتا دیجیے گا کہ جو سائٹ ایک ٹوٹل اریسٹ 3 ہے، تو اس میں ایک میں اپریسیشن یہ جو ٹیم ہے اس کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کو جو میں ہمارا قائد اعظم یا پولیس پاکستان پولیس میڈل ہے اس کے لیے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں ان کو، اور ان کے ساتھ ساتھ کیش ریوارڈ کے لیے بھی میں یہ جو پوری ٹیم ہے اس کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کر رہا ہوں۔ سر یہ بتائیے گا جو لبرٹی میں جو چیزیں کا حملہ ہوا تو ایک منٹ بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو یہ ہیلو جھگڑا تھا تھوڑا سا یا پھر وہ کوئی یہ ہیک تھا؟ یہ سی ٹی ڈی کے جو افسران ہیں سر یہ سیکورٹی کے حوالے سے تحفظات کا وہ رکھتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیکورٹی ہے سی ٹی ڈی افسران کی یہ واپس دے دی گئی ہے یا ان کی سیکورٹی کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں؟ سی ٹی ڈی کے افسران کی سیکورٹی کے لیے میں سمجھا سر نہیں آپ یہ آپ کا بتا دیں جو کوشچن۔ چائنیز میں سائٹ کا حملہ ہوا وہ ذاتی تکرار کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں سورسز کے یہ کہنا ہے کہ ان کا تعلق بھی کالعدم تنظیم سے تھا، اور جو شریف اللہ جو ساغر میں ملوث ہے وہ افغانستان پہنچ چکا ہے، تو صرف آج یہ کلیئر کر دیں کہ وہ اصل معاملہ تھا کیا؟ دیکھیں اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے،
کافی حساس معاملات ہوتے ہیں یہ، اور قبل از وقت کوئی بات ایک میں بنا کر اور آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر دوں اور اس کے بعد وہ کچھ اور معاملہ نکلے تو یہ ذمہ داری کی بات نہیں ہوگی. میں ایز اے ہوم منسٹر ذمہ داری والی پوزیشن پر ہوں. یہ جیسے یہ واقعہ ہوا تو آپ کو سب چیزیں کلیئر بتائی ہیں ود پروف. تو یقیناً ہمارے پاس الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائم ٹو ٹائم کوئی اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً سندھ پولیس رسپانس کر رہی ہے، ہماری سی ٹی ڈی رسپانس کر رہی ہے، ہماری یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز رسپانس کر رہی ہیں. اور مجھے یہ امید ہے کہ اس ٹریس آؤٹ کے بعد کافی چیزیں ڈیٹرنس ہوں گی سندھ میں، کیونکہ ہم کافی میں ایک بات تو کلیئر بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ بی ایل اے ہو یا کوئی اور ایس آر اے ہو یا جو بھی تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ سندھ میں ایسے کام کرنا بند کریں یہ لوگ. اور سندھ امن کا گہوارہ ہے. ہمارے سندھ کو خاص کر کے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں یہ کم از کم ان پہ ہماری بالکل نظر ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت ہمارا اولین ترجیح ہے. اور ہمارے دیگر ہوم منسٹر سندھ میں ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم سندھ کی عوام کو بہتر ماحول دے سکیں اور بہتر طریقے سے ہم یہاں پر امن و امان قائم کر سکیں. بی ایل اے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہمارے جو یہاں پر سندھ میں ہم ہمیشہ عورت کا عزت کرتے ہیں، تو ہمارے بلوچ عورت ہو، سندھی عورت ہو یا کوئی بھی ہمارے لیے وہ جو ہے بڑی عزت کے لائق ہوتی ہے. اور یہ جو گھٹیا قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہماری لیڈیز کو یوز کر کے ہمارے سندھ کی جو ایک تاریخ ہے اس میں یہ جو ہمارے سینٹیمنٹ سے کھیلا جا رہا ہے، یہ میں کم از کم ان کو کہوں گا کہ ایسی حرکتیں نہ کریں. سندھی عوام اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے. وزیر اعظم صاحب، میرا نام امتیاز جیخانی ہے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ کتنے لوگ اریسٹڈ ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ باہر سے یہ اپریٹ ہو رہا ہے. کیا آپ نے وہاں پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں سے جو ٹریس آؤٹ ہو رہا ہے، ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا ان کو مدد مل رہی ہے؟ کیا آپ نے دوسرے ممالک میں بھی رابطہ کیا ہے جہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ کشمور، گھوٹکی اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں دن دہاڑے، اب تو جو کراچی میں کرائم ہوتا تھا وہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے. لوگوں کو ایون کہ گولیاں بھی ماری جا رہی ہیں، معصوم بچے مرڈر ہو رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں، پھر ان سے بھتہ مانگا جا رہا ہے. اور اس سے ریلیٹ ایک ہمارے صحافی ہیں نجی چینل کے خان مبشر منیاجی صاحب سے بھی اس حوالے سے سوال تھا میرا. ان کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے، پنجاب کی پولیس پروسیس پورا کیے بغیر ان کو اٹھا کر لے گئی ہے، اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ شرط قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک صحافی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے. کیا اس بات کی پرمیشن سندھ حکومت نے دی ہوئی ہے کہ پنجاب کی پولیس آئے اور بغیر پرمیشن کے لوگ اٹھا کر لے جائے؟ دیکھیں، ایک تو یقیناً آج یہ کیس جو ہے اتنا ہائی پروفائل ٹریس آؤٹ ہوا ہے، اس کو یقیناً ہم کورٹ آف لا میں بھی جا رہے ہیں جیسے میں نے پہلے ہی کہا. اس کے بعد ضرور پاکستان گورنمنٹ جو ہے اپنے جو بھی خارجی اقدامات کریں گی یہ. اور یقیناً اس کا تو سوال یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یقیناً اگر کوئی پرائیویٹ آدمی پرائیویٹ کہیں پر بھی دنیا میں ہو، ہمارے ملکی قانون ہیں ان کے مطابق ہی چلا جاتا ہے. رہی کچے کے ڈاکوؤں کی بات، تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وہاں آپریشن چل رہا ہے. یہ آپ لوگوں کو، صحافیوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ لوکل وہاں پر لوکل اینیمیٹیز کو آپ وہ ڈاکوؤں کا کوئی بھی کہہ دیتا تھا یہ فلانا ڈاکو اس کو یوں کر کے چلا گیا، ایسی بات نہیں ہے. بات کی تحقیقات کریں. آپ کو اس کے لیے میں جو کچے کا آپریشن ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ آپ کے ساتھ اس پہ بیٹھوں گا، آپ کو تفصیلات دوں گا. یہ اس کو توڑ مروڑ کر جو بھی اصل چیزیں ہیں اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور پولیس کی ایفرٹس کو ضائع نہ کریں. وہاں پر جو بھی ماضی میں ہوتا رہے، لیکن اب قطعی ہم کسی بھی کرمنل کو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ دن دہاڑے گھومتا پھرے. اور یقیناً آپ کے ساتھ اس کے فیکٹس فگر کے ساتھ میں بیٹھوں گا.
अच्छा वो शर साहब की वही शर की बात सहाफ़ी की बात है। अगर सहाफ़ी का कोई इशू है वहाँ पर हुआ है, मैं आईजी साहब को कहता हूँ कि उनसे बात करें कि वहाँ पर जहाँ पर ये यकीनन वहाँ गए होंगे वहाँ पर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का भी इश्यूज़ हैं। वो कह सकते हैं कि भाई ये तो पंजाब की जुरिसडिक्शन से हमने उठाया, तो ये थोड़ा आईजी साहब इसको उठा लेंगे। बाहर से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, आपने बताया कि वो केमिकल यूज हुआ जो जर्मन वॉर में यूज हुआ। इंडिया का हम नाम सुनते रहे कि इंडिया हमेशा इस बीएलओ को सपोर्ट करता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें इंडिया के अलावा भी कोई और मुलविस है या आपको इस तरह के कोई शवाहिद मिले इस तरह के? देखें इसमें ये जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ एक मुल्क नहीं इसमें काम कर रहा है, और ये लोग आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, तो यकीनन इसमें मल्टी कि आप एक तो आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोगों ने बड़ा काम किया है, और सिक्योरिटी वालों को खास तौर पर। ये तो एक गाड़ी चली हब से कराची आई और आप लोगों को पता नहीं चला, एक लेडीज को बिठाया गया। यहाँ तो कराची की आम जो बड़ी शाहराहें हैं उन पर लोग फायरिंग करते फिर रहे हैं। ये कि आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है उनको पकड़ना? कहाँ आपके पाँव पैर क्या चीज़ें आपकी जलती हैं कि वहाँ पर आप जो है खामोश हो जाते हैं? 3 दिन पहले एक वाक़या हुआ है, उस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। मीरपुर खास वाला वाक़या इतना बड़ा हुआ, उस पर क्या अभी तक जो है वो चीज़ें इन्वेस्टिगेट हुई हैं? क्या चीज़ सामने है, ज़रा वो भी बता दीजिए। देखें ये जो शाहराह फैसल वाला मामला है, ये एक तो निजी इशू था किसी, मैंने जो जब तक जहाँ तक मुझे पता चला है, और अगर उसमें जवाबदार मेरे ख्याल में अरेस्ट हुए वो देखें किसी चीज़ को मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं कि यकीनन अगर दिन दिहाड़े कोई ऐसी इस किस्म की जैसे शाहराह फैसल पर वाक़या हुआ है उसकी हम कम अज़ कम सपोर्ट नहीं कर सकते, और यकीनन आपने अभी पॉइंट आउट किया इनको अरेस्ट करेंगे हम लोग, अगर नहीं हुए हैं अरेस्ट तो मुझे ये इम्प्रेशन है कि दे आर अरेस्टेड, FIR इसकी कटी है, और बहरहाल इसको देख लेते हैं। रही मीरपुर खास की बात, तो रही मीरपुर खास हम समझते हैं कि पुलिस की सक्सेस स्टोरी है। मीरपुर खास में जो कुछ हुआ उसका हमने इंसाफ के साथ जो भी इंक्वायरी हुई उसको मनोअन उस पर इम्प्लीमेंटेशन की, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि केसेस FIR वही बात कर रहे हैं ना उस केस की, तो FIA को वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब FIA की जिम्मेदारी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, नंबर 1। दूसरा ये सिंध गवर्नमेंट पर था कि सिंध गवर्नमेंट शायद इसको केस को ख़राब करना चाह रही है। हमने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मैंने लिख दिया कि आप जुडिशल कमीशन इंक्वायरी को बिठा दें, सिटिंग जजेस की, रिटायर्ड जज नहीं। तो अब ये जिम्मेदारी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की है कि वो अपनी कोई सिटिंग जज को इंक्वायरी दे दें, और जो भी है जवाबदार जो भी क्रिमिनल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी लंजार साहब ये यहाँ पे मालूम करना चाहूँगा लंजार साहब लंजार जी यहाँ पर एक सीपेक प्रोजेक्ट के चाइनीज शेयरी हैं, एक नाम सीपेक है, एक सीपेक यूनिट भी था सिक्योरिटी के लिए, तो ये दोनों को देख रहा है या उनके लिए अलग है? क्योंकि बाज़ वाक़यात में सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की बात आ रही है। एक दूसरे ये रूमर्स भी हैं कि चाइनीज़ ने ऑफर किए है कि इस किस्म के वाक़यात में हम खुद भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने जा रहे हैं, या इस किस्म के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें हम अपनी सिक्योरिटी रखना चाह रहे हैं इदारों में जहाँ पर उनकी मौजूदगी है। देखें एक तो नॉन सीपेक सीपेक जिम्मेदारी तो सिंध की, अगर सिंध में जो भी हो रही है तो सिक्योरिटी सिंध की जिम्मेदारी है, सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है, और जो हमारी SPU है वो DIG साहब वो काम कर रहे हैं उस पर, और वो एक कोऑर्डिनेशन होती है। यकीनन जो भी इदारे हैं मिलकर ही ये काम कर रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान की सालमियत के मामलात होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मिलकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन DIG जो है हमारे सीपेक के वो ही उसको देख रहे होते हैं। अच्छा नज़र साहब मैं सवाल कर लूँ, ये बड़ा वाक़या था और बड़ी कामयाबी है, मुबारक हो, लेकिन गुज़िश्ता शब एक दूसरा भी बड़ा वाक़या हुआ है यहाँ पे, पता नहीं आपके इल्म में है या नहीं है।
ایک سندھی ٹی وی چینل کے دفتر کے اندر بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے لوگ گئے ہیں، 13 لوگ، ایک ملازمین کو ہوسٹیج کیا ہے، اور وہاں کیا ہوا ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کیا ہوا وہاں پہ؟ چینل کے مالک سے بات ہو گئی ہے، چینل کے مالک سے بات ہو گئی ہے، اس کو ریزالو کر لیں، وہ کوئی غلط فہمی ہے۔ ضیاء صاحب یہ بتائیں کہ آپ ریسپانس تو آپ نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ریسپانس پولیس کرتی ہے، آئی جی صاحب بھی بیٹھے ہیں، کائنڈلی یہ بتا دیں آپ کا ایسا سسٹم کب بنے گا کہ آپ کسی واقعے کو ہونے سے پہلے روک سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے، ہو سکے گا آگے سے؟ یہ تو امریکہ میں بھی ممکن نہیں ہے میرے بھائی، آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں۔ سر السلام علیکم سر، میرا نام سعادت جعفری ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو یہ واقعہ ہوا زبردست کارروائی کی گئی سی ڈی ڈی کی جانب سے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ سی ڈی ڈی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے؟ کراچی شہر میں اتنا بارودی مواد داخل ہو جانا، اس کے ساتھ ساتھ تمام سڑکوں کے اوپر یہ موومنٹ کر رہے تھے، ایس4 کا منصوبہ ہونے کے باوجود یہ گاڑیوں کی موومنٹ بھی ہوتی رہی، اور بارود سے بڑی گاڑی بھی جو ہے وہ آپ کے قلب میں آ کر جو ہے وہ آ کے پھٹ گئی۔ اس حوالے سے بتائیے گا۔ دوسرا آپ کی توجہ جو ہے وہ ایک اور جگہ جانب جو ہے وہ دلوانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی شہر میں گزشتہ 2 ہفتوں سے ٹریفک حادثات میں بہت سا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن ہیوی ٹریفک کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ آج بھی جو ہے وہ 3 سے 4 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 4 سے 5 افراد مارے جا رہے ہیں ہیوی ٹریفک کی وجہ سے۔ اس کے اوپر کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ وہ دندناتے پھرے اور رومنگ کرتے رہے کراچی میں، ایک آپ دیکھیں کہ اس یہ